اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 تا 180 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال جن لوگوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کی مانند جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو نہیں سنتا، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے اس کے پکارنے کو یا چلانے کو، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گنگے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں رکھتے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گنگے اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس مثال کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، جو فقط آواز تو سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں ہمارا حال بھی یہی ہے، ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم نے بھی کبھی قرآن مجید کو، ان کے الفاظ کو، ان کی تعلیمات کو سمجھنے پرکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ جیسے جانور سنتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ایسے ہی ہم بھی رمضان المبارک میں بھی، نماز تراویح میں بھی، تہجد میں بھی ہم صرف سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ امام مسجد کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، قرآن کی کون سی آیت چل رہی ہے، کون سی سورہ چل رہی ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، کبھی ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن سال ہا سال پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے میننگز، ان کے معنی مطالب، ان کی تعلیمات کا نچوڑ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، جو بغیر سمجھے بوجھے اپنی زندگی کو گزاری چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو من طیبات، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا، واشکر للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی سچی یا اس کی بندگی کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے فالوور، پیروکار بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ بھی ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پروہتوں نے، جو پادریوں نے، جو ربیوں نے، جوگیوں نے، راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھی۔ جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ یہ اسی مضمون کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ ڈالے۔ اور صرف کھانے پینے کے معاملے نہیں، ہر معاملہ، دنیا کے ہر شادی، بیاہ، طلاق،
فوتگی، جنازے، ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی جب تک پیروی نہ کر لے وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوگا، اور ان توہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی رگ و پے میں، اس کے دماغ میں جاہلیت کا عنصر، جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، در حقیقت حرام کیا تم پر، میتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما اہل بہ اور جو پکارا اس پر، لغیر اللہ اللہ کے سوا، فمن اضطر پس جو لاچار ہوئے، غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اسم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس بات اور اس آیت کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جس سے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بطور نظر و نیاز کے پکایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا گلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے۔ لہٰذا اعتراف نعمت، صدقہ و نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالا تری بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ اس میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، یعنی اگر تمہیں مجبور کیا گیا ہے ورنہ جان کا خطرہ ہے، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر پڑ گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اس حالت میں حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں کس کو؟ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور وہ وصول کرتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ اللہ ان سے ہرگز کلام نہ کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے ہیں اور باطل رسموں اور بیجا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان مولویوں پر، ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا،
مگر انہوں نے عام لوگوں تک اس علم کو نہ پہنچایا اور نہ پہنچنے دیا۔ وہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا قرآن کو خود سے نہ پڑھو، ہم سے آ کے پڑھو، فرقہ پرست مولویوں سے آ کے پڑھو پھر قرآن سمجھ آئے گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، اپنی فرقہ وارانہ باتوں تو کو پہنچاتے ہیں، اپنی کہانیاں پہنچاتے ہیں۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی وہ ظالم منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پہ پردہ پڑا رہے تو ٹھیک ہے، اس سے ان کی دکانیں چلتی رہیں گی۔ اگر ان کو کتاب اللہ کی سمجھ آ گئی، اگر عام لوگوں کو قرآن سمجھ آ گئی تو پھر ہماری دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی ہے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسے ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی پاکیزہ اور مقدس ہیں، اور جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا، جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا، جو ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا، جو ان میں شامل ہو جائے گا، اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں اسے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے، ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی مول لی گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرات، مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر بہت صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت، گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نازل کی کتاب کو حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، اور وہ اختلاف میں، جھگڑوں میں بہت دور نکل گئے۔ یعنی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک کتاب حق کے ساتھ نازل کی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالے، نکالے، اور وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ لیس البر ان تولوا، نہیں نیکی کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنا منہ، قبل المشرق والمغرب، مشرق والمغرب، اپنا منہ، اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے مال اس کی محبت میں، ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرکاب، اور گردنیں آزاد کروانے والوں کو، واقام الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم، اور جو پورا کرے اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا، اور وہ وعدہ کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور اس وقت جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو انہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر دیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو، اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ۔ ہمارے ہاں متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟
جنہوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں ہاتھ میں، تسبیحاں، تہجد گزار، نمازی، یہ متقی ہیں۔ قرآن کے نزدیک متقی کون ہیں؟ جو اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرتے ہیں، جو یتیموں پر مال خرچ کرتے ہیں، جو مسکینوں پر مال خرچ کرتے ہیں، جو غلاموں کی رہائی پر مال خرچ کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض بطور مثال بیان کیا گیا، دراصل مقصد یہ ہے، ذہن نشین کرانا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دینا اور تقوی کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص، فی القتلى، مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، فمن عفی، پس جسے معاف کیا جائے، لہو من اخیہ، اس کے لیے اس کا بھائی، شیئن کچھ بھی، فاتباع، پس جو پیروی کرنا، بالمعروف، اچھے طریقے سے، واداء، اور ادا کرے، الیہ، باحسان، اچھے احسان کے طور پر، ذالکا، یہ تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس پھر جو کوئی زیادتی کرے، بعد ذالکا، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی قتل کے بدلے قتل، آزاد آدمی کے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ، فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی، سچائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ قصاص یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقے کیے جائیں۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں اس اعلیٰ عرفہ آدمی قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت میں ہی نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم و حیا کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لیں گے۔ اکثر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمالی گولی سے اڑا دیے گئے۔ ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد جس کا نام تھا سرلی سٹیک کے قتل کا بدلہ پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا۔ دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہے اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہے تو ان کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کے سد باب، جن کے روک تھام کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں صرف قاتل ہی کی جان لی جائے،
قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اور یہی خرابیاں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ جو مجرم ہے اس کو پکڑنے کے لیے اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے باپ تک کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے جن کا اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو بلکہ ایون کے ٹارچر، تشدد کر کے جان سے مار دیا جاتا ہے ان بے قصور لوگوں کو، جو کہ قرآن کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو سزا ملے گی، اس کے علاوہ دوسرے کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اور ایک قتل کے بدلے ایک ہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو محکوم قومیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو دن دہاڑے ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ لاہور میں آ کے ہمارے معصوم نہتے لوگوں کو قتل کر جاتے ہیں، اور ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کا بدلہ لے سکیں، اس کو پھانسی پہ چڑھا سکیں، بلکہ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس امریکہ سیف اینڈ ساؤنڈ باحفاظت پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں، وہ انگریز، وہ عیسائی ہیں، ان کی دنیا میں حکومت ہے، وہ ہم سے سپیریئر تصور کیے جاتے ہیں، اسی لیے ہم مجبور ہیں، ہم غلامی کے طور پر ان کو بحفاظت وہاں پہنچاتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی تنزلی، اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑی کیا زوال کا شکار ہماری قوم ہو سکتی ہے؟ امریکہ ایک ایک شخص کے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بہانے پوری کی پوری تہذیب کو ختم کر دیتا ہے، پورے کے پورے عراق کو ختم کر دیتا ہے، غزہ کو تباہ و برباد کھنڈر بنا دیتا ہے، افغانستان پر چڑھائی کر لیتا ہے، شام پر چڑھائی کرتا ہے، ایران پہ چڑھائی کرتا ہے، یہ جھوٹے بہانے بنا کر، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہے۔ یہاں اس آیت میں بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان باپ مارے کا بیر ہی صحیح، دشمنی ہے، مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہٰذا اگر اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایع نشان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے۔ البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا کہ معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ معروف کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہے، اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق مل گیا، انصاف ہو گیا، انصاف یہی ہے اور یہی مناسب طریقہ ہے۔ یہی رواج عام یعنی کامن لا کو اسلامی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا گیا۔ مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفرید کی طرف چلا گیا، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے کہ قاتل کو پھانسی نہ دی جائے، اس بیچارے سے قتل ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر ظلم و ستم انتہا پہ ہے۔ قرآن اس اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے، معاشرے کی زندگی ہے،
جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ آج اگر تم نے اس قاتل کو چھوڑ دیا، اس کا تو پھر کل اور قتل کرے گا اور فساد مچائے گا۔ آج اس کو سزا ضروری ہے اگر معاشرے میں زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر معاشرے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ان سانپوں کو کچلنا ضروری ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہو۔ یہ ہے اس قصاص میں زندگی کا مطلب۔ کتب علیکم، تم پہ فرض کیا گیا، اذا حضر، جب آئے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آئے، ان تارکا، اگر وہ چھوڑے، خیر وصیہ، مال وصیت کے طور پر، الوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ یعنی تم پہ فرض کر دیا گیا، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر کے جائے۔ یہ حق متقی لوگوں پر ہے۔ اب یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا، بات کو ذرا سمجھیے، جب کہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اس وقت ہر شخص پہ لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر کے جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا، اگلی صورتوں میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، صورت النساء میں تو پوری تفصیل کے ساتھ آیا، تو نبی نے احکام وراثت کی توضیح میں حسب ذیل، یعنی جو دو قاعدے فرمائے وہ یہ تھے کہ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ زیادتی، اور نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3۔ ان دو تشریح ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قانون ان کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہیں، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج پاتا ہو، یا رفاہ عامہ کے کاموں میں سے جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن میں اسے ایک حق قرار دیا گیا جو خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ بہت سے سوالات خود ہی حل ہو جائیں گے جو میراث کے بارے میں ان لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلا ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ، دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ اپنے حصے میں سے ان پوتوں کو، ان دوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، اور بھی رشتہ دار دوست احباب جو ہیں، وہ 1/3 تیسرا حصے کا اختیار رکھتا ہے، وہ ان کو دے سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کی 3 روپے میں سے 1 روپیہ اس کو وہ وصیت کے طور پر کر سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 181 تا 190 کی مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔